أستغفر الله وأتوب إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اللہ رب العزت محض اپنی رضا کے لیے وہ الفاظ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن حکیم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے حضرت انسان، تو دنیا میں رہتے ہوئے جو تیرا اصلی ازلی ابدی دشمن ہے، تو نے اپنے دشمن کو دنیا میں پہچاننا ہے. جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا دشمن ہے تو پھر بندہ ہر لحاظ سے حفاظت کرتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ یہ میرا دشمن جو ہے مجھے کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دشمنوں کا تو انسان کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، اور بعض دشمن ایسے ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب بندے کو نقصان پہنچتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرا دشمن ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہم قربان جائیں، اللہ کی رحمتوں کے اوپر قربان جائیں
کہ وہ ہمارا مالک، خالق، لجپال، داتا، دستگیر، ہمارا الہ، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، کائنات کے ہر بندے کی بگڑی بنانے والا، الرحمن الرحیم، مہربان ہمارا جو اللہ ہے، اس نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے قرآن حکیم میں جا بجا اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اے حضرت انسان، تیرا جو اصلی دشمن ہے تو اس کو پہچان لے۔ اور اگر ہم قرآن حکیم میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں جو ہمارا اصلی دشمن نظر آتا ہے وہ شیطان ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اپنے دشمن کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ میرے اوپر وار کرتا رہا، دائیں سے بائیں سے میرے راستے میں بیٹھتا رہا، مجھے تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا یہ میرا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی انسان سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔ شیطان خود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کی جو دشمنی ہے وہ ہمارے ساتھ اعلانیہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہ چھپا ہوا وار کرتا ہے، وہ اعلانیہ طور پہ اعلان کرتا ہے کہ میں آدم کے بیٹے کو گمراہ کروں گا، اس کے راستے میں بیٹھوں گا، اسے سبز باغ دکھاؤں گا، اسے دین سے، نماز سے، قرآن سے، اللہ کی یاد سے دور کرتا رہوں گا۔ تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہی شیطان ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان کیا کہ یہ جو شیطان ہے، جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا، جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا اور بنی نو انسان سے اس کی دشمنی جو ہے وہ بستا رہے گی۔ خود شیطان نے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے گناہگار پاپی ہو گئے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میری اللہ سنتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہی شیطان بندے کا ذہن بناتا ہے کہ یار تیری اللہ نہیں سنتا، وہ تو اپنوں کی سنتا ہے، وہ تو اپنے محبوب بندوں کی سنتا ہے، وہ اپنے ولیوں کی سنتا ہے، وہ اپنے دوستوں کی سنتا ہے۔ یہ شیطان بندے کا ذہن بناتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کائنات کے ذرے ذرے کا حقیقی خالق میرا اللہ ہے، اور وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، اور اسی طرح زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے، وہ سب کی سنتا ہے۔ جب انسان جو ہے اس کے پاس ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایمان جیسی عظیم دولت بھی اس کے پاس ہے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے یار میری رب سنتا نہیں ہے۔ پھر وہ کبھی کسی جگہ پہ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ جا کے جھولی پھیلاتا ہے۔ اب شیطان اس کی مت مارتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تیری اللہ نے سننی کون ہے، تو اللہ کا پیارا نہیں، تو اللہ کا محبوب نہیں۔ تو اگر ہم قرآن حکیم کی طرف غور کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں اسی شیطان نے جب اللہ رب العزت سے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین،
الی یوم الوقت المعلوم، وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے مہلت مانگ رہا ہوں، اس وقت تک مہلت مانگ رہا ہوں جب تو لوگوں کو اٹھائے گا، یعنی اس وقت تک مجھے مہلت چاہیے، اور میں وہ مہلت مانگ رہا ہوں جس میں مجھے مہلت مل جائے اور میں پھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن حکیم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا ہی دشمن سمجھو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالق کائنات کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لیں کہ شیطان اپنے دوستوں کو کیوں بلاتا ہے، انہیں کیوں غلط راستے پہ لگاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں جہنم کا بادل ہوں، میں نے تو جہنم میں ہی سڑنا جلنا ہے، تو میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، میرے ساتھ میرے اور بھی بہت سارے دوست جو ہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں جنت میں تھا اور جنت میں میرے نکلنے کا جو سبب بنا ہے وہ یہی انسان بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اصل میں تو اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے اپنے دربار عالیہ سے نکال دیا۔ کئی دفعہ میں نے بتایا ہے، بعض حضرات کا یہ ذہن ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ تھا، یہ فرشتہ نہیں، آپ فرشتوں کی جماعت میں اس کا نام شمار ہوتا تھا، اصل میں اس کا نام تھا عزازیل، اور اسی عزازیل نے عبادت ہر جگہ پہ سجدے، ہر جگہ پہ اللہ کی حمد، ہر جگہ پہ اللہ کا تذکرہ، بڑی اللہ کی بندگی اس نے کی، لیکن ایک چیز نے اسے تباہ و برباد کر دیا، وہ کیا تھی؟ میں تھی۔ اب دیکھیے یہ شیطان جس کا نام عزازیل ہے، عبادت کی وجہ سے، حالانکہ کون سا اس نے کوئی زنا کیا، کون سا اس نے کوئی شراب پی، کون سا اس نے کوئی جوا کھیلا، صرف ایک سجدے کا انکار کیا اور وہ جہنمی بن گیا۔ اور آج اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود سجدے کا انکار کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہ میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں اللہ نے اس قانون اور ضابطے کو بیان کیا ہے۔ غلط وہ لوگ کہتے ہیں، میں خود ایک آدمی سے ملا، میں نے اسے کہا یار کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، کبھی تمہیں نماز میں دیکھا نہیں ہے۔ یقین جانیے وہ کہنے لگا کہ یار مجھے تو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بابا جی ہیں، انہوں نے ہماری نمازوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی تجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری انگلی پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، جن کا اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اب دنیا میں کوئی بندہ یہ کہے، دنیا میں کہتا ہوں کہ ساری انسانیت مل جائے، اس میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب مل جائیں،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے جو مٹی کا ایک ذرہ ہے ساری کائنات اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے کہ یار میری نماز کا ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے، یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں فلاں شخصیت سے، فلاں ہستی سے، فلاں اللہ کا برگزیدہ بندہ، وہ صحابہ میں سے ہو، وہ اہل بیت میں سے ہو، وہ کسی اور جماعت سے ہو، ہم میں سے کوئی ہو، بندہ یہ کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ اکرام، ان کی محبت سے بغیر، محبت کے بغیر تو ایمان مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ خود تذکرہ کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے اور حضرت حسین اپنی پیشانی کو اپنے رب کے دربار میں جھکا رہے ہیں، اور بندہ کہے کہ یار مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے اور وہ میری انگلی پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا وَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میری بیٹی جو فاطمہ ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میرے نبی پیغام اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، شک کرنے والا کافر ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میری بیٹی اعمال صالحہ لے کے آنا، اللہ کے ہاں نسبتیں کام نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ غلط ذہن ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ تمہیں فلاں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، فلاں جنت میں پکڑ کے لے جائے گا۔ نہ میرے بھائی، جنت میں تمہیں تمہاری نماز لے کے جائے گی، جنت میں تمہیں تمہارا روزہ لے کے جائے گا، جنت میں تمہیں تمہاری زکوٰۃ لے کے جائے گی، جنت میں تمہیں تمہارے اعمال صالحہ لے کے جائیں گے، وگرنہ کوئی اور تمہیں جنت میں لے کے جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جانا کہ رب جانے، میں جانا کہ رب جانے، یا وہ کہتے ہیں رب جانے کہ حسین جانے، رب جانے کہ حسین جانے، یا کوئی اور شخصیت کے متعلق بھی جملہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو قرآن ملا ہے، ہمیں جو نماز ملی ہے، ہمیں جو یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں، دین ملا ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ لیکن ہمیں یہی حکم دیا گیا، تو میں بات کر رہا تھا شیطان تو اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے دشمن کو پہچانیے کہ اصل میں ہمارا دشمن کون ہے۔ اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، جیسا میں نے ابتدا میں کہا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اعلانیہ ہے، وہ اعلانیہ طور پہ ہمارے ساتھ اپنی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ قرآن حکیم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور جو لوگ وہ کیوں لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لگاتا ہے،
گناہوں کے اوپر، جوے کے اوپر، منشیات کے اوپر، گندے کاموں کے اوپر لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ جہنم میں میں اکیلا نہ رہوں، جہنم میں میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہوں، میرے دوست بھی ہوں، انہیں بھی میں ساتھ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاؤں۔ اس لیے میرے عزیزو قرآن حکیم میں تو اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو تم اپنا دوست جو ہے وہ بنا رہے ہو۔ تو اللہ نے اس نتیجہ بھی بیان کیا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم جہنم میں اس کے ساتھی بنو۔ اب کوئی بندہ دنیا میں غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کا بازار گرم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، مسلمانوں کا قتل و غارت کرتا ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ وہ رحمان کا دوست ہے کہ شیطان کا دوست؟ بولیے گا کس کا دوست ہے؟ وہ شیطان کا۔ قرآن حکیم میں اللہ خود تیسرے پارے میں، اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، خدا قرآن حکیم کو پڑھیے، قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اللہ کی قسم زندگیاں بدل جائیں گے۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں موبائل دیکھنے سے فرصت، ہم ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ جو گن پلنگ اس میں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، دل پریشان ہے، بے چینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کا خوف دل سے، شیطان پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شیطان جیسے تمہاری رگوں میں خون گردش کرتا ہے، فرمایا اسی طرح جو ہے شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر گردش کرتا ہے۔ وہ تو گناہوں کو خوبصورت بناتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنائے گا۔ بندہ کہ یار نہیں، میں رشوتیں نہیں لیں گا، اب رشوت دینے کا طریقہ بدل گیا، کیا ایسا تو جیسے مٹھائی لے گیا، بدلا کہ نہیں؟ نام بدل دیا گیا، چیز وہی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، سود کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بیان فرماتے ہیں تیسرے پارے میں، اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں قرآن حکیم کو پڑھیے، کم از کم ایک آیت نیت کریں کہ ہر روز قرآن حکیم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، کہ یہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیے، اللہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ شرح صدر فرما دے گا، اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ تو اس لیے جب قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے پھر زندگیاں بدلیں گی۔ خود بھی قرآن حکیم کو پڑھیے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن مجید پڑھائیں۔ کہتے ہیں نا وہ مشہور ہے، اگر کسی بیٹی کی زندگی میں دین آ گیا تو سمجھ لیے کہ اس کی 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ کون فکر کرے گا؟ نبی اسلام اس میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، فرمایا کہ ہر بندے سے مرد کو گھر کا نگہبان محافظ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ اس کی وہ رعیت ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ رعیت ہے۔ جیسے کہا حکمران جو ہیں آگے ان کی یہ رعیت ہے، وہ نگہبان ہیں، وہ نگران ہیں۔ ہر نگران سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیری رعیت کیا کرتی ہے۔ اس لیے وقت کی جو حکمران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کا خاتمہ کریں، وہ برائیوں کا خاتمہ کر کے
اچھا ماحول لوگوں کو مہیا کریں جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں نیکی ہی نیکی ہو، جس میں امن ہی امن ہو، جس میں سکون ہی سکون ہو۔ تو آج ہم قرآن سے دور ہیں، پھر اپنی بے کسی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے۔ اللہ کا قرآن تو واضح اعلان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب یہ آیت بیان ہوتی تو صحابہ کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہم تو چونکہ اجمی ہیں، عربی تو ہے نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں یا موبائل پہ یا ٹی وی پہ، یا جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے یا مسجد نبوی شریف کو دیکھا ہے، وہاں کے ائمہ اعظام جب نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں پہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، میں تو کئی دفعہ درد دل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیے، ہر گھر میں ہر روز نبی اسلام کی ایک حدیث پڑھی جائے، اس میں کھانا کھانے کے آداب ہیں، اس میں بڑوں کا ادب ہے، اس میں پوری زندگی جو ہے زندگی بدل جائے گی جب آپ ایک حدیث کو پڑھیں گے، ایک واقعہ پڑھ کے سنائیں گے، قرآن حکیم کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ جھوٹی محبت کو پانے کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، فون کرتا ہے اپنے دوست کو کہ 2 دن ہو گئے نے ستا نہیں، 3 دن سے میں تیری راہیں تک رہا۔ یہ سب بکواسات ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ ایمان کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ اگر آپ اپنے رب کی محبت کو پانے کے لیے جاگ رہے ہیں، اپنے رب کی محبت کو پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جس بندے نے یا جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میرے قرآن سے دور ہو گیا، میری یاد سے دور ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں جگہ پہ 28ویں پارے میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے میں رب کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیا۔ اس کی مرضی کے بغیر میں اور آپ تو سانس نہیں لے سکتے، اس کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر ہم جسم کا کوئی ہمارا حصہ حرکت نہیں کر سکتا، سب کچھ اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی نعمت ہمیں دے دے تو ہماری تھوڑی سی خدمت کر دے، ہماری مشکل وقت میں کام آ جائے، ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں یار مشکل وقت ہے جو بندہ میرے کام آیا سی۔ لیکن وہ رب جس نے بغیر قیمت کے ہر چیز ہمیں عطا کرتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے ان انگلیوں کی قیمت ادا کی ہے، میں نے ان آنکھوں کی قیمت ادا کی ہے، میں نے اس زبان کی قیمت ادا کی ہے، میں نے اپنے پاؤں کی قیمت ادا کی ہے، میں نے اپنے دانتوں کی قیمت ادا کی ہے۔ خدا نہ کرے کوئی جسم کا ایک عضو ٹوٹ جائے، آپ کروڑ روپے لگا لیں، جو میرے اللہ نے مفت میں آپ کو دیا ہے ویسا نہیں لگ سکتا۔ ایک دوست نے بتایا میری اہلیہ کے دانت کوئی ٹوٹ گئے تو میں نے 3-4 لاکھ روپے لگا کے اچھے ڈاکٹر سے وہ لگائے، تو میری گھر والی کہنے لگی، وہ دوست بتا رہے تھے، اس نے کہنے لگی بھائی صاحب اتنے پیسے تو لا کے مجھے خود وہ دوست سنا رہے بات
تو میری گھر والی نے کہا کہ بٹ صاحب اتنے پیسے تساں لا دیتے ہیں، اللہ دی قسمیں جو کھانے پہلے لطف سی وہ ہونے نہیں۔ یہ مفت میں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، مفت میں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کانوں کی، زبان کی، دانتوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کے کسی حصے کی میں نے قیمت ادا کی ہے۔ میرے رب نے ہر چیز ہمیں مفت میں عطا کی، تو ہم اس کے شکر گزار بندے کیوں نہ بنیں؟ ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آئیے اپنے اصلی دشمن کو پہچانیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے طاغوت کو، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا کہیں میری زندگی میں شیطان تو میرا دوست نہیں ہے؟ اگر دوست ہے شیطان تو اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ وہ تو حرام پہ لگائے گا، وہ تو زنا پہ لگائے گا، وہ جھوٹ، سود، منشیات، وہ غلط کاموں پہ میرے بھائیوں لگائے گا۔ اس ہم نے پڑھا نا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ تو نہیں چاہتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو کائنات کے مشفق پیغمبر، مہربان پیغمبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور میں صحابہ مجھے بھی پتا یہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن اگر یہ میرا کلمہ پڑھ لیتا، ایمان لے آتا تو جنت کا وارث بن جاتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کی، کتنی دعائیں مانگی، اور اپنے رب سے کیا کہا معراج کی بلندی ہو کر کہ یا اللہ بس ایک ہی دعا ہے، میں اپنی امت کی بھی بخشش چاہتا ہوں۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ جاؤ، آپ کا وہ امتی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری ذات میں، میری صفات میں، میرے کمالات میں کسی کو شریک نہیں نہ کیا ہوگا، شرک نہیں نہ کیا ہوگا، میں اسے جنت میں داخل کروں۔ تو میرے بھائیو، ہم دنیا میں شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ تو رشوت کو، جیسے میں نے کہا اگر رشوت نہیں ہے، اب تو وہ مٹھائی بن گئی ہے۔ سر میں مٹھائی لے کے آیا ہوں، وہ رشوت نہیں نہ لے کے، یہ مٹھائی ہے آپ کے لیے، نام بدل دیا گیا چیزوں کا۔ یہی ہے شیطان، گناہوں کو دلہن کی طرح سجا کے بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہی ہمارا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اصلی دشمن ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ جو آیت میں نے پہلے پڑھی، اس کا کام تو یہی ہے، تمہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لا کے کھڑا کر دے۔ اب بتاؤ، روشنی بہتر ہے کہ اندھیرا بہتر ہے؟ روشنی ہی بہتر ہے میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ روشنی ہے، یہ تو بعض دفعہ لائٹ بند ہوتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایمان کی روشنی ہے، ایک اعمال صالحہ کی روشنی ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کی قبر کو بھی روشن کر دے گی، آپ کی آخری جو ہے وہ آخرت کی منزلوں کو بھی روشن کر دے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔